بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا جو سجدہ گاہ ہے اس کی مٹی کو کھایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا کھانا گناہ ہے؟ دیکھیے، سجدہ گاہ کی معمولی مٹی کو شفا کی نیت سے یا شفا کے علاوہ بھی معمولی، بہت معمولی، زیادہ نہیں، مسور کی دال کے برابر کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شفا ہے اس کے اندر. حدیث میں آیا ہے فیہ شفاء لکل داء، ہر مرض کے لیے شفا خاک شفا میں ہے. مسور کے دانے کے برابر. دانے کے برابر، جی. یہ بھی بہت سخت اگر کچھ ایسی بیماری اس میں، جی کہ عام بیماریوں میں تو نہیں کھانا چاہیے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام علی عباس نقوی ہے، یو پی کے ڈسٹرکٹ مراد آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال ہے کہ 5 وقت نمازوں کی فضیلت کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ گزارش ہے کہ سبھی واجب نمازوں کے الگ الگ فضیلت کے وقت بتا دیں. دیکھیے، ظہر کا وقت جو معلوم کیا جاتا ہے، پہلے گھڑی وغیرہ نہیں تھی، تو اس کے لیے ہوتا تھا کہ ایک شاخص بولتے ہیں، کوئی بھی ایک لکڑی یا کوئی بھی سیدھی چیز، لکڑی یا کوئی بھی سیدھی چیز ہموار زمین پر گاڑتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے تھے. جب سورج نکلتا ہے، سورج مشرق سے جب نکلتا ہے تو اس کا سایہ مغرب کی طرف پڑتا ہے. لیکن جوں جوں سورج اوپر آتا جاتا ہے، اور اوپر آنے کے بعد جب بالکل اوپر آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ سایہ اس شاخص کا، اس لکڑی کا بالکل ختم ہو جائے گا یا اتنا کم ہو جائے گا کہ محسوس نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب سورج مغرب کی طرف جانے لگتا ہے تو اب سایہ مشرق کی طرف بڑھتا ہے. جب سایہ مشرق کی طرف بڑھنے لگے تو یہ زوال کا وقت ہے، اول وقت، یہ ظہر کا اول وقت ہے. اب ظہر کے اول وقت سے بالکل سادہ زبان میں بیان کر دوں، ظہر کے اول وقت سے لے کر کے 45 منٹ تک ظہر کا فضیلت کا وقت رہتا ہے، ظہر کی فضیلت کا وقت رہتا ہے. اور ظہر کے وقت سے لے کر کے 1.5 گھنٹے تک عصر کی فضیلت کا وقت رہتا ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دوں، جی بسم اللہ. نماز ظہر کے وقت سے جو اذان ہوتی ہے وقت پر ہو، کبھی یہ ہوتا ہے جسے معین کر دیا ہے اس وقت تقریباً جو اذان ہے 12:23 یا 25 کچھ اس طرح سے ہے بمبئی میں، لیکن یہ کہ اذان 1 بجے ہوتی ہے، تو یہاں پر مراد ہے اول وقت. جو ظہر کا اول وقت ہے اس سے 45 منٹ تک نماز ظہر کی فضیلت کا وقت ہے، اور 1.5 گھنٹے تک، 1 گھنٹہ 30 منٹ تک نماز عصر کی فضیلت کا وقت ہوتا ہے. یہ نماز ظہر اور نماز عصر کی فضیلت کا وقت ہے. اسی طرح سے نماز مغرب کی فضیلت کا وقت، اذان مغرب کے بعد سے نماز مغرب کی فضیلت کا وقت جو شمار کرنا ہے، اذان سے لے کر کے 23 منٹ تک، تقریباً 23 منٹ تک نماز مغرب کا فضیلت کا وقت ہوتا ہے، اور تقریباً 45 منٹ تک نماز عشاء کی فضیلت کا وقت ہوتا ہے. یہ مغرب اور عشاء کی فضیلت کا وقت ہے. یہ فضیلت کے وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ نماز مغرب و عشاء کب قضا ہوگی، نماز ظہر و عصر کب قضا ہوگی، نہیں، فضیلت کے وقت کی بات چل رہی ہے. اسی طرح سے نماز صبح کی فضیلت کا وقت اول فجر سے لے کر کے تاریکی کے چھٹنے تک ہے. تاریکی کے چھٹنے سے مراد یہ ہے کہ اجالا ہونے لگتا ہے. جب اجالا ہونے لگے اس وقت تک فضیلت کا وقت ہے، لیکن جب اجالا ہو جائے تو فضیلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن طلوع آفتاب تک نماز صبح کا وقت برقرار رہتا ہے. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. جناب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ دیکھیے، بعض مختل کی کتابوں میں یہ آیا ہے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر بیان کیا ہے. اس میں بعض نے ثابت بھی کیا ہے کہ جناب علی اکبر کی عمر 28 سال کی تھی. یہ بعض مختل کی کتابوں میں ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو زبان میں مشہور یہ ہے، اور ہے بھی یہی، اور مختل میں مصائب میں پڑھا بھی یہی جاتا ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہ بڑے تھے. ان کی عمر کربلا میں 22 سال کی تھی، 22 سال چند مہینے کے آپ تھے، اور جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 18 سال تھی، اور جناب علی اصغر کی عمر 6 مہینے تھی.
لیکن ایک سوال یہ کیا جاتا ہے تو پھر کیوں جناب علی اکبر علیہ السلام کو علی اکبر کہتے ہیں؟ یہ اس مناسبت کی بنا پہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 2 فرزند شہید ہوئے. اب اس میں فرق قائم کرنے کے لیے ایک کو علی اکبر کہا گیا اور ایک کو علی اصغر کہا گیا. سارے بچوں کا نام علی تھا. ہاں، تینوں بیٹوں کے نام علی تھے. یہ فرق کے لیے کہ کربلا میں جو 2 بیٹے شہید ہوئے ان میں جن کی عمر 18 سال تھی علی اکبر کہا گیا، جن کی عمر 6 مہینے تھی انہیں علی اصغر کہا گیا. اس بنا پہ علی اکبر اور علی اصغر ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. آپ سے پوچھنا تھا بینک میں جو فکس ڈپازٹ کرتے ہیں اس کا جو پروفٹ آتا ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ جی، پروفٹ کا لینا جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور پروفٹ شمار ہوگا جب ہاتھ میں آ جائے، ملکیت میں آ جائے تو اس پہ خمس بھی دینا واجب ہے. شکریہ آغا. آداب. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے پہلے کے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا ہے، شاید کوئی پرابلم ہوگی. آپ کا سوال مجھ تک نہیں پہنچا. میں ایڈمن تک شکایت کروں گا ضرور آپ کی. پہلی بار میں آپ کا سوال پڑھ رہا ہوں. پلیز اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. چہلم میں کیا کرنا چاہیے اپارٹ فرام مجلس، تلاوت قرآن، صدقات، ددیان ننیال کہتا ہے کہ فاتحہ میں روز مرہ کی چیزیں جیسے پلنگ کی چادریں، بیڈ شیٹ، برتن، کپڑے دیں، 40 ڈشیں بنائیں، وہ سب جو مرحومین کو پسند تھی. کیا ان سب سے مرحوم کی روح خوش ہوتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے کہ مرحوم کو ثواب ملے؟ مراجع تقلید جو ہیں ہمارے ان کے فتووں کے حساب سے ہمیں بتائیے. دیکھیے، ایصال ثواب کے لیے چاہے چہلم ہو یا تیجا ہو یا سماہی ہو، ششماہی ہو، سالانہ ہو، جو بھی ہو، مرحومین کی طرف سے جو بھی کار خیر کریں گے یا نماز جو مرحومین کی چھوٹ گئی ہے، سب سے بہترین عمل تو یہ ہے کہ مرحومین سے جو واجبات چھوٹ گئے ہیں، جو واجبات ترک ہو گئے ہیں، اس کو ادا کرائیں. سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے. اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک ہے، صدقہ دینا ہے، اور صدقہ میں کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز صدقے میں دے سکتے ہیں جو حلال ہے، جس سے ایک مومن کی مدد ہو. بلکہ ایصال ثواب میں کسی بچے کو ایجوکیشن بھی دلا سکتے ہیں، کسی غریب کو چادر دے دیں، کسی غریب کو لباس پہنا دیں، کسی یتیم کی مدرسے کی اسکول کی فیس دے دیں. یہ ساری چیزیں ایصال ثواب میں آتی ہیں اور بہترین ایصال ثواب ہے، اور مجالس وغیرہ کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ناگپور سے ہوں. آغا میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی پردادی مسجد کو کوئی جگہ ڈونیٹ کی ہو جماعت خانے کے لیے یا مسجد کے لیے، ان کا پر پوتا ہر کسی کو یہ بتاتے پھرے کہ ہم نے برادری کے لیے یہ جگہ ڈونیٹ کی تھی، جبکہ ان کی پردادی نے یہ جگہ اپنے ایصال ثواب کے لیے دی تھی. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پر پوتے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر جگہ وہ کہتے پھریں کہ ہماری دادی نے، چونکہ دادی نے کس اخلاص کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ ڈونیٹ کیا ہے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. ثواب پہ ان کے کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ پوتے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم جاوید سر اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہمیں زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے؟ کیا ہم بغیر نماز کے زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، واجب نہیں ہے. بغیر نماز کے زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں. زیارت عاشورہ ہی جب واجب نہیں تو نماز کیسے واجب ہو جائے گی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. السلام علیکم. علیکم السلام. سید مہدی عباس مظفر بہار سے. میرا کوشچن یہ کہ خمس زکوٰۃ کتنے % پہ نکلتا ہے اور اس کے پیسے کن لوگوں کو دینے چاہیے؟ نیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، بھائی کا سوال خمس کے متعلق ہے، وہ ساتھ میں زکوٰۃ جوڑ دیا جو کہ عام طور پہ خمس زکوٰۃ بولتے ہیں. اس لحاظ سے خمس 20% پہ نکلتا ہے. جو سال بھر کی بچت ہو، آمدنی ہو، منافع ہو، اس پہ جو ہے خمس نکالتے ہیں 20%. اور اس کے 2 حصے ہیں، سہم امام اور سہم سادات بولتے ہیں. سہم امام جس مرجع کی تقلید میں ہے اس مرجع تک پہنچائیں یا اس کے وکیل کو پہنچائیں، یا جن کو اجازت حاصل ہے، جیسے ون چینل کو بھی اجازت حاصل ہے، یہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں. اور سہم سادات جو مستحق ضرورت مند سادات ہیں انہیں دے سکتے ہیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام زویا ہے.
میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں الحمدللہ سے نماز پڑھتی ہوں لیکن میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. کوئی دعا بتائیے کہ میری فجر کی نماز قضا نہ ہو. دیکھیے اس کے لیے دعا کیا ہے، کار خیر انسان جب کرے گا، نیکیاں کرے گا، گناہوں سے بچیں. بہترین عمل جاوید بھائی یہ ہے کہ انسان دن بھر گناہ نہ کرے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ گناہ جو ہیں اثر انداز اس طرح سے ہوتے ہیں، غیبت کی ہے یا کسی پر الزام لگایا یا کسی پہ تہمت لگائی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ گناہ سبب بنتے ہیں کہ صبح کی نماز چھوٹ جائے. حلال غذا حلال کھائیں، کبھی کبھی اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اگر حرام غذا کھائی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نماز شب کیا نماز صبح بھی قضا ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا تمام مومنین کو خیال رکھنا چاہیے. اگر کبھی نماز صبح قضا ہو جائے تو اپنے دن بھر کے اعمال کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز صبح قضا ہوئی ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں الحمدللہ تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں لیکن فرسٹ تھرڈ پارٹ آف نائٹ میں نہیں اٹھ پاتی، اس لیے میں 1 بجے ادا کرتی ہوں اور میں اسپیشلی تہجد کے لیے ہی جاگتی رہتی ہوں. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے نماز شب کا وقت آدھی رات سے ہو جاتا ہے. جی. آدھی رات کے بعد سے نماز شب پڑھ سکتی ہیں. اب باقاعدہ اس میں کیلنڈر وغیرہ میں بھی رہتا ہے کہ آدھی رات کا ٹائم کیا. جیسے اس وقت بمبئی میں آدھی رات کا ٹائم تقریباً 11:50 پہ ہوتا ہے. جی. تو اب 11:50 کے بعد جو بمبئی میں، اگر بمبئی کے ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، وہ نماز شب پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں آج کل چونکہ وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے وقت، تو آج کل کے حساب سے میں جواب دے رہا ہوں. لہٰذا 11:50 کے بعد نماز شب پڑھی جا سکتی ہے. آدھی رات کہہ دیجئے. جی. آدھی رات کے بعد نماز شب پڑھ سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام نبا زیدی ہے. میرا کوشچن ہے کہ ہمارے یہاں فرید آباد میں لیڈیز کا گروپ ہے جان زہرا نام سے، اس پہ لوگ پوسٹ ڈالتے ہیں. آج کل محرم میں مجلس کا پوچھا جاتا تھا کہ شروع ہوئی یا نہیں، تو کسی نے فوٹو کلک کر کے گروپ میں ڈال دیا جبکہ لڑکی با حجاب تھی اور زیارت عاشورہ پڑھ رہی تھی. اس پہ کسی نے آبجیکشن اٹھایا کہ ایسا پوسٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جس کی پوسٹ ڈالی ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے. جی. ہو سکتا ہے وہ لڑکی پسند نہ کرے، ٹھیک ہے حجاب میں ہے، ہر ایک اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی تصویر ہر ایک دیکھیں یا اس کی آواز ہر ایک سنے. جی. جتنا زیادہ عورتیں پابندی کریں گی حجاب کے اعتبار سے اتنا ہی بہتر ہے. جی. اگرچہ حجاب کے اندر ہیں لیکن پھر بھی جو ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. ہومس کے پیسے سے خریدی گئی زمین پر جو مکان لون لے کر بنوایا گیا ہے، کیا اس رقم پر جو لون لے کر مکان بنوایا گیا ہے ہومس نکلے گا؟ مکان رہنے کی غرض سے نہیں، کرائے پر اٹھانے کے لیے بنوایا گیا تھا. دیکھیے زمین بھی کہا کہ خمس کے پیسے سے خریدی گئی ہے اور لون لے کر کے بنوایا گیا ہے. اب اگر ان کی ذاتی ملکیت ہے، لون ادا ہو جائے تو اب جو کرایہ آئے گا سال بھر کے بعد اگر وہ بچت میں ہے، منافع میں ہے، تو اس پر خمس دینا ہوگا، نہیں تو خمس نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ مختار نامہ سیریل کا ٹیلی کاسٹ محرم میں کرتے ہیں. ہم لوگ اور زیادہ تر مومنین رات میں عزاداری کے سلسلے میں اور دن میں کام کے سلسلے میں سیریل نہیں دیکھ پاتے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ مختار نامہ سیریل کو محرم بعد دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیجیے. یہ آپ کا جو سجیشن ہے ایڈمن تک ضرور پہنچا دیا جائے گا. انشاءاللہ دیکھیے پوری کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگر گریہ طاری ہو جائے تو کیا نماز قبول ہے؟ دیکھیے یہاں پر مراجع کے فتووں میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جی. آیت اللہ فاضل لنکرانی اور آیت اللہ جواد تبریزی اور آیت اللہ بہجت نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جائز ہے. جی. جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے رونے میں. لیکن اس کے مقابل میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ مکارم شیرازی اور آیت اللہ نوری ہمدانی نے یہ کہا ہے کہ بنا بر احتیاط ترک کیا جائے، بنا بر احتیاط ترک کیا جائے. جی. لیکن آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا ہے
کہ اگر اس گریا کی بازگشت آخرت کی طرف ہو رہی، جبکہ آخرت کی طرف ہوتی، آخرت ہی کے لیے انسان روتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ کیا فرمایا، دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ وحید خراسانی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر گریا کی بازگشت، کون سا گریا؟ امام حسین علیہ السلام یا دوسرے معصومین کے غم میں اگر گریا آ جائے تو اس کی بازگشت اگر آخرت کی طرف ہے تو یہ جائز ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر کا حق ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ماں باپ کا حق ہر صورت میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے، یہ حق ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر بجا لاؤ اور میرے والدین اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے بعد ہے۔ ہاں، شوہر کا بھی حق اپنی جگہ پر ہے، کسی کے حق کی بنا پر کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک کا حق اپنی جگہ پر ہے اور ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے، کسی کی خاطر کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ منا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر دعا تعویذ کر رہا ہے تو کیا ہمیں بھی اپنی حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے دعا تعویذ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حفاظت کے لیے دعا تعویذ کریں، اپنی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے بدلے میں خود اس کے اوپر دعا تعویذ کرنا شروع نہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ غلط سمجھا ہو یا جس عامل نے بتایا ہے غلط بتایا ہو، اور ہوتا ہی یہی ہے اکثر۔ جاوید بھائی، کسی عامل کے پاس جائے تو کہہ دیں گے فلاں نے آپ کے اوپر کیا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ظنی ہیں، یقینی کوئی چیز نہیں ہے، خرافات میں ہے، خرافات میں ہے۔ اسلام میں یقین اور علم کو اہمیت دی گئی ہے، شک، وہم و گمان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضور، زیارت عاشورہ کے بعد دعائے ساگوان، دعائے القمہ ہے، جی دعائے القمہ ہے، یہ انہوں نے جو ساگوان یا صافوان لکھا انہیں دعائے القمہ ہو سکتا ہے غلطی ہو ان سے، پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، زیارت عاشورہ کے بعد اگر وقت ہے تو دعائے القمہ پڑھ لیں، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو زیارت عاشورہ تنہا پڑھنا، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ثابت و مسلم ہے، برقرار ہے۔ یہ اسد عباس ایڈوکیٹ بھاگلپور بہار سے سوال کر رہے تھے۔ جی ہاں، شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ لاکٹ جیسے یا علی یا کوئی اور بھی اللہ یا رسول اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا نام کا تعویذ بنا کر پہننا کیسا ہے؟ بے ادبی کا خوف رہتا ہے۔ اگر لاکٹ یا تعویذ جو بھی ہو اس کے اوپر ائمہ طاہرین یا چہردہ معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں، کندہ ہیں، بغیر وضو یا غسل کے چھوئیں گے تو گناہ ہوگا۔ اگر اندر ہے اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگ رہا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن اگر کھلا ہوا ہے اور بغیر وضو کے ہاتھ وہاں تک پہنچ رہا ہے تو یہ گناہ ہوگا۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کرنے پر ہے، اس میں جو مولانا صاحب نے جواب دیا ہے ہم اسے صحیح سے سمجھ نہیں پائے، لہٰذا اس پر تھوڑی تفصیل اور رہنمائی کیجیے۔ آغا نے فرمایا تھا کہ ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کرنا کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے۔ جی ہاں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے، صرف یہ ہے کہ طہارت اس طرح سے کریں کہ نجاست سے پاک ہو جائیں، بس کافی ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے محلے کی مسجد کو بڑا کرنے کے لیے ایک زمین خریدی گئی تھی مومنین کے چندے سے، جس کو کچھ سال بعد صدر صاحب نے چپکے سے بیچ دیا اور لوگوں کو الگ الگ جواب دے کر مس گائیڈ کر رہے ہیں، جیسے پیسے بینک میں رکھے ہیں یا کسی اسلامک ادارے میں رکھے ہیں۔
جبکہ ادارے نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا ہے، ایسی صورت میں کیا ان کا اس عہدے پر بنے رہنا صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی خیانت کر رہا ہو، یہ ثابت ہو جائے کہ خیانت کی ہے، تو اس صورت میں مومنین کو چاہیے کہ ایسے شخص کو ایسے عہدے پر نہ رکھیں، جی، چونکہ اس طرح کے عہدوں پر امین آنا چاہیے، امانت دار آنا چاہیے، دل سوز آنا چاہیے کہ جو دین کے لیے بھی خدمت کرے اور مومنین کی بھی خدمت کرے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے جی، کہ زمین بیچ دی اور بیچنے کے بعد وہ پیسے محفوظ نہیں ہیں، جی، چونکہ ابھی وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ وہ پیسے محفوظ ہیں، بینک میں ہے یا کہاں پہ ہے، جو بھی ہے یہ ثابت ہونا چاہیے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ خیانت کی ہے تو خائن کو ایسے عہدوں پہ نہیں رہنا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسری سٹی وزٹ کرنے گئے ہیں اور جمعے کا دن ہے تو جمعے کی نماز کو کس طرح سے ہم انجام دیں؟ جس طرح سے آپ جمعے کی نماز جب گھر پر ہوتے ہیں یعنی سفر میں نہیں ہوتے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے پڑھیے۔ اور مسافر کی نماز جمعہ صحیح بھی ہے، حتیٰ یہاں تک بھی آیا ہے مسافر نماز جمعہ کی اگر عالم ہے تو وہ امامت بھی کر سکتا ہے۔ کبھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا مسافر نماز جمعہ کی امامت کر سکتا ہے؟ تو آیات اعظام کے ہاں اور بالخصوص آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ وہ نماز جمعہ کی امامت کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ ہے کہ مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے شرکت کی تو اس کی نماز جمعہ صحیح ہوگی، جس طرح سے وہ حضر میں پڑھتا ہے اسی طرح سے سفر میں بھی پڑھے گا۔ شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اور جب ہم سجدے کے ذکر ختم کرتے ہیں تو کیا ہم ذکر کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر دوسری ذکر پڑھنی ہے؟ دیکھیے، ذکر ختم کیا جیسے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یہ کہا، اب جو ہے یہ کہنے کے بعد بیٹھ جائیں تب اللہ اکبر کہیں، یعنی حرکت کی حالت میں اللہ اکبر نہ کہیں، بیٹھ جائیں اللہ اکبر کہہ کے پھر دوبارہ جا رہے ہیں تو پھر دوبارہ اٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر جب بیٹھ جائیں تب کہیں، یعنی یہ ہے کہ حرکت کی حالت میں کوئی بھی ذکر نہ کریں سوائے بحول اللہ کے، اور کوئی ذکر جو ہے کوئی بھی ذکر، حتیٰ سمع اللہ بھی جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا یہ جب چاہیے، کھڑے ہو جائیں تب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ ہم کسی کی نیاز دلوا سکتے ہیں 12 امام کے سوا ان کے گھرانے میں؟ اور پلیز پسند کی شادی کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ 2 سوال۔ دیکھیے 2 سوال ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ چہردہ معصومین کے علاوہ نیاز دلانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہاں دلا سکتے ہیں، چہردہ معصومین کے علاوہ دلاتے ہی ہیں، مولا ابو الفضل عباس، جناب زینب، جناب علی اکبر، تمام شہدائے کربلا، یا اس کے علاوہ نیاز دلانا چاہ رہے ہیں آبائے پیغمبر کی جو ہے نیاز دلائیں، حضرت مختار کی دلاتے ہیں، حضرت ام البنین کی دلاتے ہیں، دلائیں، حضرت ام البنین کی دلائیں، جناب ابو طالب کی دلائیں، جناب عبداللہ کی دلائیں، یا امہات ائمہ طاہرین، ائمہ طاہرین کی ماؤں کی بھی نظر دلا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ثواب ہے، اچھی بات ہے، دلانا چاہیے بلکہ۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا نام انیس فاطمہ ہے، ہم لکھنؤ سے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ جو امام کی نظر ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ فاتحہ کی طرح یا کچھ الگ طریقہ ہے؟ فاتحی کی طرح سے ہے، صرف بعد میں یہ کہہ دیتے مولا اس نظر کو قبول کیجئے، جی ہدیہ کر رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ اس کو قبول فرمائیے فاتحی کی طرح سے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہمارا سوال ہے کہ جب میں غسل کرتی ہوں اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے حصے پر پانی صحیح سے نہیں پہنچ رہا ہے، ہر حصے کے لیے ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، مگر بار بار ہر حصے پر پانی ڈالتی رہتی ہوں، یعنی شک کی مریض ہے۔ شک کی مریض ہے، یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے جی، جس کے اندر بھی یہ وہم، یہ شک ہو، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، اور انسان جب تک اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرے گا اس وقت تک اس بیماری سے نکل نہیں سکتا ہے۔ بس اتنا بہن کو کوشش کرنا ہے اور اتنا کرنا ہے کہ نیت کر کے سر و گردن کو پہلے دھوئیں، اور اتنا پانی ڈالیں، شاور کے نیچے کھڑی ہو جائیں، اور اگر جگ یا مگ سے جس سے بھی نہا رہی ہیں اتنا ڈالیں کہ جو ہے بدن بھیگ جائے، 1 بار 2 بار 3 بار جو بھی ڈالیں نیت کر کے۔ اسی طرح سے دائیں طرف کو دھو لیں، بائیں طرف کو دھو کے نکل آئیں۔ یہ سمجھیں کہ اسلام کا یہی حکم ہے،
اپنا نفس نہ شریک کریں. ایسی صورت میں اپنا نفس جب شریک ہو جاتا ہے تب یہ مصیبت آتی ہے. اسلام کو دیکھیں، اپنے نفس کو نہ دیکھیں. یہ سمجھیں کہ اسلام نے اتنا ہی حکم دیا ہے اور میرا غسل ہو گیا ہے، غسل خانے سے باہر آ جائیں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ماں باپ کا حق عقیقہ نہیں کرا ہے تو کیا بچے کر سکتے ہیں ان کا عقیقہ؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی کسی کے نام کا عقیقہ کر سکتا ہے، کسی عمر میں بھی کسی بھی عمر میں کر سکتا ہے. عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے، جس سے ہم سب مستفیض ہونے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ کہ آپ سوالات اسی طرح بھیجتے رہیں گے تاکہ آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو اور یہ پیغام انسانیت پوری دنیا میں جہاں جہاں چینل جا رہا ہے پہنچے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. آپ مستقل ہمیشہ زحمت کرتے رہتے ہیں. میں دعا کروں گا، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عنایت کرے، صحت و عافیت کے ساتھ. اللہ تمام علماء اعلام اور تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہے انشاءاللہ. الہیہ. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.